بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اس مرتبہ والا عورت مارچ جو وہ ایک دجالی سرکل جو بن رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، تو پلیز اسے اگنور نہ کیجئے، میری بات کو ذرا آپ تھوڑا سا دھیان سے سن لیں۔ تھوڑا سا اندرونی صورتحال کا جائزہ لیں گے، تھوڑا سا ارد گرد خطے کی صورتحال کا۔ افغانستان میں اچانک نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے، ظلم خلیزات کا آنا جانا، وہاں کے جو فوجی کمانڈر ہیں ان کی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں، اور تازہ ترین ٹی ٹی پی پر کے جو دہشت گرد ہیں ان پہ افغان فوج کا حملہ، اور امریکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے تازہ اس کے افغانستان کے مسئلے کے متعلق، کہ افغانستان کے مسئلے میں وہ ایران اور انڈیا کو بھی فریق بنا رہے ہیں۔ پہلے فریق جو تھے نا، پاکستان، افغانستان اور چائنا تھا، ایران کا کہتے تھے ساتھ، لیکن عموماً ایران کا اتنا عمل دخل نہیں تھا، صرف اسی علاقے تک تھا، وہ جو ان کا ادھر ہرات میں ہے، ہرات یا قندھار میں جو ہے، جو ہزارہ جو بیلٹ ہے اس میں۔ اب وہ باقاعدہ اس کا بھی بکرا ڈال رہے ہیں انڈیا۔ اب مجھے بتائیں کہ انڈیا کے کیا کامن انٹرسٹ ہیں افغانستان میں ہمارے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ جو پالیسی لیٹر جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مئی کی جو تاریخ ہے اس تک نہیں نکل سکتے، اس تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن فورسز کا اس علاقے میں رہنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بائیڈن کتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری پالیسیاں، اور اگر مئی کے بعد تک امریکن فورسز یہاں رہ جاتی ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر امریکن جو ہیں وہ اس کو انڈین فورسز کو نہ لائیں۔ وہ جو پرانی، جو میں آپ سے بات بتاتا ہوں کہ اجیت ڈوال جو اب آیا تھا ہنگامی دورے پہ جو بائیڈن کے، ابھی اس نے جو بائیڈن نے حلف نہیں لیا تھا تو یہ آیا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی یہ معاہدہ کر کے گیا ہے یہاں پہ سکھ رجمنٹیں آئیں گی تاکہ سکھوں کو لڑایا جائے افغان مجاہدین کے ساتھ، ان کے خلاف نفرت پیدا ہو، اور جو پاکستان نے بہت بڑا پریولیج یہ کرتارپور صاحب بنا کے حاصل کیا تھا نا انٹرنیشنل ورلڈ میں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو سکھ کسان وہاں بیٹھے ہیں وہ ہر دوسرے دن ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے جس میں عمران خان کی تعریف کی ہوتی ہے، پاکستان کی تعریف کی ہوتی ہے، پاکستانی فوج کی، جنرل باجوہ کی تعریفیں کی ہوتی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بیانات کہ وہ کبھی پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پوتر استھان، ان کے گرو کا جنم استھان جو ہے ننکانہ صاحب وہ ادھر ہے، تو ان کا مذہبی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے انڈیا کے لیے کہ سکھ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کی تو تاریخ موجود، افغانوں کے ساتھ لڑائی کی تو پرانی تاریخ سکھوں کی موجود ہے نا، اس کو ریوائیول کر لیں گے وہ، اور یہاں سے جو نفرت جنم لے گی نا وہ پھر یہ میں آپ کو بات بتا دوں، وہ پھر پاکستان میں آئے گی، ادھر سے جناب پھر انڈیا میں جائے گی، اور معاملات کہاں سے کہاں پہنچیں گے۔ بڑا خطرناک منصوبہ ہے، اللہ نہ کرے اس پہ عمل ہو، یہ شیطانی منصوبے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک آپشن ہے جس کو ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں، اس دفعہ امریکہ نے چال بڑی زبردست چلی ہے، جو بائیڈن بڑی بلا ہے، ایسے تو نہیں 78 سال کی عمر میں وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا ہوا۔ یہ جو ان کا یہ جو لیٹر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ترکی جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ترکی میں پاکستان اور انڈیا کی ایک سینئر لیول کی میٹنگ کرائیں، کیونکہ یہ انہوں نے اس بات میں کوئی شک نہیں نا، ایل او سی والا مسئلہ بھی جو بائیڈن نے حل کرایا ہے، اور وہ جلدی سے جلدی چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، لیکن حال اسی طرح ہو جو وہ جنرل مشرف نے بتایا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ، پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ اس پہ تیار ہو چکی ہے، تیار ہوئے بغیر یہ کام ہوتے نہیں ہیں۔ اب ذرا آ جائیں، یہ تو ہمارے اندر کی کھچڑی یہ پک رہی ہے، اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا
کہ جلدی آپ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری کی خبریں بھی سن لیں گے. اچھی بات ہے، کسی بھی بہانے ہو جائیں، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ لڑنا کا کیا؟ ان کا بیڑا غرق بھی ہوا ہے، ہمارا بھی، معیشت ان کی بھی تباہ ہے، ہماری بھی تباہ ہے. اب آ جائیں اندر سے کیا گیم ہو رہی ہے. عمران خان کو اس وقت خفیہ ہاتھوں نے، میں لفظ یہ استعمال کروں، نچا کے رکھ دیا ہے. اس کو اتنا لاچار کر دیا، کچھ کوئی طبیعت ایسی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سارا اس کی روحانیت والے سارے سے ہی چل رہا ہے. ادروائز معاملہ کوئی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، معاملہ کوئی نہیں انہوں نے چھوڑا. اور یہاں زرداری نے جو للکار کر کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں -1 کر کے دکھاؤں گا. اپنے پیسے کے بل بوتے پہ کہا ہے، کسی نے اس کو منع نہیں کیا. یہ قومی اسمبلی کے باہر پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے اتنے پرانے جو پارلیمنٹری، ان کا اس کے ورکرز کے ساتھ، تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہونے والی کسونمو کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالات دیکھنے کے اب سے الیکشن کمیشن کے جو ابھی کچھ بھی ہو، کچھ بھی، کتنا بھی وہ اس کو آزادی حاصل ہو، الیکشن وزیر اعظم کے بیان پہ کے خلاف بیان دینا یا تبصرہ کرنا زیب نہیں دیتا ان کو. اس نے کی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو بالکل صحیح کرے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے، کرنے والے. ناظرین کرام، یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ عمران خان کو اس کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں. مرغی کا قریباً 400 روپے کلو ہو جانا، اور چیزوں، جب مرغی ہوتی ہے کا مطلب یہ نہیں اکیلی مرغی نہیں، اس کے ساتھ اور بھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں نا بے تحاشا، اور کوئی اللہ یہ کہ عمران خان کا ایک بیان تک نہیں آیا. وہ پہلے تو بیان بھی دے دیا کرتے تھے نا کہ جی وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں جناب، ہم یہ کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. اس مرتبہ تو کوئی بیان شان بھی نہیں دیا. آپ دیکھیں اس بندے کو انہوں نے کس طرح جکڑا ہوا ہے اپنے شکنجے میں. اب یہ بندہ لڑ رہا ہے اپنی ول پاور پہ، اپنے تجربے پہ، اور اپنی طبیعت پہ. جو خود بعض ہوتے ہیں نا کہ جو بعض طبیعت کے لوگ ایسے جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ جو کپتان رہا ہے، اور کپتان بھی فائٹنگ کپتان رہا ہے، تو یہ اس کی نیچر ہے، وہ اس بات کو مان نہیں رہا. میں یہ اپنے تجربے کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں. میری بھی ساری، جو لوگ میری صحافتی زندگی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میری بھی ساری صحافتی زندگی ایسی گزری ہے، لڑائی جھگڑوں میں، مالکان کے ساتھ اور گنڈا بدماشی کے ساتھ، اور یہ اور وہ. سرنڈر میں نے بھی کبھی نہیں کیا، لیکن میرا یہ تھا کہ میں چونکہ اللہ نے ایک آپشن دیا تھا جو عمران خان کو بھی دیا ہوا ہے، کریکٹر ہے وہ، تو کمنٹری کر کے بھی پیسے کما سکتا ہے. مجھے اللہ نے لکھنے کا فن دیا تھا. میں نے ڈرامہ، فلمیں، ناول، افسانے، کہانیاں لکھ کے اپنا دھندا چلایا ہوا تھا. کوئی ایسی محتاجگی نہیں تھی. مجھے اللہ اتنے پیسے میری رائلٹی سے دے دیتا ہے کہ میں ایسی نوکریوں کا محتاج نہیں تھا. اس لیے میں بلیک میل بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو متبادل روزگار دیا ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے گھٹیا باتیں ماننے کی، یا بلیک میل ہونے کی، یا غیر اصولی قسم کی صحافت یا سیاست کرنے کی. یہ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں نا ساتھ، یہ گنڈے بدماشی میں، اس میں صاحبزادی صاحبہ کے ساتھ، یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یہ سب آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. صبح ان کے وہ 2 نمبر جو نجائز قبضے پکڑے جائیں، یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہیں گے. اب جو محلات اور گاڑیاں اور یہ خرچے، اور نوکروں کی فوج ظفر موج، اور جناب وہ بڑے بڑے جو گاڑیاں پراڈو، اور یہ اور وہ، ان کے خرچے مرچے اور دوسرے، یہ کیا، یہ ظاہر ہے سب اسی ڈیل کا حصہ ہی ہوتے ہیں. اور وہ تب تک ہی اپنے پلے سے کب تک خرچ کر سکیں گے وہ کو. یہ تو قانون کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں اس میں، سیاست میں. تو اب میں آتا ہوں جناب، یہ ادھر اس کا جو اپنا مظاہرہ طاقت کا کرنے کے لیے انہوں نے اگلا کام کیا ہے، وہ یہ تھا کہ جو عمران خان، یہ جو خواتین مارچ اس مرتبہ ہوا ہے، ذرا آپ دیکھ لیں جی خواتین مارچ اس مرتبہ کیا ہوا ہے. حضور والا اس مرتبہ
خواتین جو اس مرتبہ جو خواتین کا ہوا ہے وہاں انہوں نے شلواریں اور قمیضیں لٹکائی ہیں. آپ دیکھ لیں تصویریں، بچہ آپ کو دکھائے گا. اس مرتبہ اتنی معزز اور اتنی، یعنی جو بھی اہم ترین خاتون تھی نا ملک کے کسی بھی حصے سے، کوئی لڑکی نوجوان، وہ وہاں آئی ہوئی تھی. یہ لوگ اس کو تو چھوڑیں، انہوں نے وہاں آپ کو پتا ہے عورت کی آزادی کے لیے فرانس کے جھنڈے لہرائے دے ہیں. اور اگلی بات تو آپ کو، مجھے ایک آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے LGBT کیا ہے؟ یہ لیزبین اور گیز کی جو تنظیمیں ہیں نا، ہم جنس پرستی اس کا نام ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں LGBT کے کتنے جھنڈے لہرا رہے تھے؟ تو کیا یہ عورتوں کی قمیضیں شلواریں لہرا کے ان کو ننگا کرنا چاہتی ہیں؟ اور دوسرا یہ جو LGBT یعنی یہ لونڈے بازی اور یہ اقلام بازی اور یہ عورتوں کے اور لیزبین کا اور گیز کا جو کاروبار ہے، اس کو قانونی شکل دلوانا چاہتی ہیں. یہ عورت کی آزادی ہے، یہ آزادی عورت کی. میں یہ بڑے حیران کن سوال نہیں میں آپ سے کر رہا ہے، اس طرح تو جو ان کے بینر وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جو انہوں نے 9 سال کی عمر میں میرے ساتھ یہ ہوا تو 50 سال کے بندے نے کیا، تو استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ، میں تو توبہ کرتا ہوں، میری زبان نہیں زیب دیتی جو لوگ اس سے رائے قائم کر رہے ہیں. خاک میں بدن، خاک میں بدن، خاک میں بدن. یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرے یہ بدگمانی ہو. لیکن آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کتنی تیزی سے یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں. تو شرارتیں، سازشیں، ان سب کا مرکزی ٹارگیٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگیٹ ہے عمران خان. عمران خان یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. جو لوگ یہ گیم چلا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یا آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آپ اس کو دجالی سسٹم کہہ لیں، اس کو نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں، اس کو ارمناٹی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ عمران خان کو اس کی بے بسی کا احساس دلاتے ہوئے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم بنے رہو لیکن ہماری شرائط پر. اب باقی باتیں جو ہیں وہ آپ خود اندازہ کر لیں. میں اس مضمون کو بڑا لمبا نہیں کرتا، میں تو آپ کو چند اشارے دے رہا ہوں، آپ سمجھ لیں. یہ جو بندہ تھا، یہ شیخ حفیظ جو تھا، اس نے اب تک عمران خان کو ایک تھوڑا سا سہارا دیا. بڑے یہ IMF کا، یہ ورلڈ بینک کا، یہ کس کو یہ بندہ ہے، یہ بندے کو کوئی پرسنل ایسا تعلق تھا عمران خان سے کہ ابھی تک جو گوادر بندرگاہ میں کام رکا ہوا تھا نا، تو اس نے یہ چائنا کو نا فیٹف کے چکر میں الجھایا ہوا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو فیٹف کے ذریعے یہ ہو جائے گا. میں نے معنی بازی کر کے کوئی معاملے کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اب وہ پردہ اٹھ گیا، اس کو بھی جھرا دیا انہوں نے، اس کا احساس بے بسی دلانے کے لیے کہ آپ تیرا یہ بھی مددگار نہیں ہے. ان حالات میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب پلیز اپنے ورکروں سے میٹنگ کریں، ان لوگوں سے کریں جو آپ کے ابتدائی ساتھی تھے، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. پلیز خان صاحب، اسلامی صدارتی نظام کا کوئی خاکہ سا چھوٹا سا بنا کے 5-7 دنوں میں اس کا کریں اعلان اور اسمبلیاں توڑیں. یہ گنڈے بدماش، یہ کرپٹ، یہ مافیاز، یہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے خان صاحب، بہت پیسہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.